شیر شاہ سوری کے لیے سب سے اہم اور کٹھن کام ایسی جگہ پر قلعہ تعمیر کروانا تھا جہاں کی مقامی آبادی شیر شاہ سوری کے خلاف اور ہمایوں کے مددگار تھے۔ شیر شاہ سوری نے کابل سے دہلی کے درمیان ایک مضبوط قلعہ بنانے کا عزم کیا اور موجودہ جی ٹی روڈ سے 7 کلومیٹر جنوب میں نالا گہان نالا کس کے کناروں پر عظیم ترین قلعہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم قلعہ کو قلعہ روہتاس کا نام دیا گیا۔ یہ قلعہ دنیا کی تاریخ میں پتھروں سے بنے ہوئے قلعوں میں صفحے اول پر شامل ہے۔ 4 کلومیٹر لمبی چوڑی فصیل 175 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ 1997 میں اس کو تاریخی ورثہ میں شامل کر لیا گیا۔ UNDP کے تعاون سے بہت سے تعمیری کام شروع ہوئے مگر تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ بینا کے نزدیک جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے جنوب کے جانب قلعہ روہتاس کی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ نالا گہان پر پل کی تعمیر سے آمد و رفت تو بہت آسان ہو گئی جو روہتاس کے رہائشیوں کے لیے ایک نعمت کے ساتھ ساتھ ایک زحمت بھی بن گئی ہے۔ قلعہ میں 12 دیو ہیکل دروازے، 3 بڑی باولیاں، مندر، چوہا گرو نانک، رانی محل، مان سنگھ حویلی، بادشاہی مسجد وغیرہ شامل ہیں۔ قلعہ کی بیرونی دیواروں کی اونچائی 10 سے 18 میٹر کے درمیان ہے، چوڑائی بھی 10 سے 13 میٹر ہے۔ دشمن پر لڑائی کے دوران گرم تیل اور پانی پھینکنے کے لیے تیر اندازوں کے لیے دیواروں میں مورچے بھی بنائے گئے ہیں۔ سہل دروازہ، یہ دروازہ شیر شاہ سوری کے دور کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ یہ دروازہ صوفی سہیل کے نام سے منسوب ہے۔ عظیم صوفی کی جنوب مغربی برج میں مرقد بھی واقع ہے۔ یہ دیکھنے میں دوہرا دروازہ ہے۔ اس دروازے کی اونچائی 21.34 میٹر، چوڑائی 20.73 میٹر اور گہرائی 15 میٹر ہے۔ دروازے میں گزرنے کا راستہ 4.72 میٹر ہے۔ دروازے کا اندرونی اور بیرونی حصہ خوبصورت کشیدہ کاری والے پتھروں سے نمایاں ہے۔ یہ خوبصورت پتھر سورج مکھی طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ قلعہ کی بیشتر دیواروں میں ایسے پتھر نصب ہیں۔ دروازے کے دونوں اطراف میں خوبصورت بالکونیاں قائم ہیں۔ بالکونی پر چھوٹے سا گنبد اور پتھروں کی اعلیٰ کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ بالکونی ہندو تہذیب کو ظاہر کرتی ہے جبکہ باقی قلعہ افغان اور ایرانی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ دروازے پر 7 کنگرے بنے ہوئے ہیں جن پر اعلیٰ حفاظتی اقدامات کے لیے دفاعی طرز کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ دروازے کے برج 3 مختلف طرز کے حامل ہیں۔ دروازے کا اندرونی حصہ بیرونی حصہ کی نسبت کم سجا ہوا ہے۔ اندرونی طرف نہ کوئی بالکونی اور نہ ہی برج تعمیر کیا گیا ہے۔ دروازے کے اوپر ایک بڑا کمرہ ہے جو اب میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مشرف دور حکومت میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس میوزیم کا افتتاح کیا۔ دروازے پر اب آنے والوں کے لیے ایک معلوماتی سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ ہمالیہ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی بہت امداد قلعہ روہتاس میں تبدیلی کا سبب بنی۔ شاہ چاند ولی اللہ دروازہ، یہ دروازہ عظیم صوفی شاہ چاند ولی کے نام سے منسوب ہے۔ عظیم صوفی نے دروازے کی تعمیر میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کی۔ عظیم صوفی کی وفات تعمیر کے دوران ہوئی جنہیں دروازے کے نزدیک ہی دفن کیا گیا۔ یہ دوہرا دروازہ ہے جس کا بیرونی حصہ 13.3 میٹر چوڑا اور 8.23 میٹر گہرا ہے۔ دروازے میں گزرنے کی جگہ 3.66 میٹر ہے۔ کابلی دروازہ، اس دروازے کا رخ مغرب کی جانب کابل کی طرف واقع ہے، اسی لیے اسے کابلی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ 3.15 میٹر چوڑا ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف 2 برج واقع ہیں۔ دروازے پر 5 کنگرے بھی واقع ہیں۔ اندرونی راستہ شاہی مسجد میں اترتا ہے۔ دروازے کو شاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیشی دروازہ، اس دروازے کا بیرونی حصہ خوبصورت ٹائل سے مرصع کیا گیا ہے جو کہ شاہی قلعہ میں بھی نمایاں ہیں۔ یہ خوبصورت ٹائل
नीले रंग की हैं। दरवाजे के बाएं तरफ एक खूबसूरत संगे मरमर पर ये इबारत फारसी में तहरीर है, लंगर खानी दरवाजा। ये दोहरा दरवाजा 15.25 मीटर ऊंचा, 3.5 मीटर चौड़ा है। बैरूनी हिस्सा पर एक खिड़की सोहेल दरवाजा जैसी बनी हुई है। खुराक का इंतजाम और तरसील के लिए इसी दरवाजे को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर स्टोर और पानी के लिए कुआं भी मौजूद है। दरवाजा अंग्रेजी हुरूफे तहज्जी के हर्फ एल की तर्ज पर बना हुआ है। तलाकी दरवाजा। ये दरवाजा 15.25 मीटर ऊंचा और 13.8 मीटर चौड़ा है। दरवाजे के दोनों इतराफ 2 बुर्ज वाक़या हैं। तलाकी लफ्ज तलाक से निकला है। शहजादा साबिर सूरी दरवाजे में दाखिल हुआ, जिस पर बुखार का जानलेवा हमला हो गया था। लिहाजा इस दरवाजे को बुरा समझा गया और तलाकी का नाम दिया गया। मोरी या कश्मीरी दरवाजा। ये दरवाजा शुमाल की तरफ कश्मीर की जानिब वाक़या है। ये दरवाजा एक चैम्बर नुमा तर्ज पर तामीर हुआ है। खास खानी दरवाजा। ये दरवाजा शेरशाह सूरी के अजीम जर्नैल के नाम से मंसूब है, जिसका नाम खास खान था। ये दरवाजा कला में दाखिल होने का मेन रास्ता है। ये दरवाजा जीटी रोड पर वाक़या था। ये भी दोहरा दरवाजा है, जिसका बैरूनी हिस्सा 12.8 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा है। दरवाजे पर बुर्ज के साथ साथ हिफाजती दीवारें भी तामीर की गयी। एक बुर्ज पर तोप भी इस्तेमाल की जा सकती थी। अंदरूनी और बैरूनी गेट एक दूसरे के हम शक्ल हैं। दरवाजे पर 5 किंगरे भी बने हुए हैं। दरवाजे पर पत्थर पर तिरछे हुए सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं, जैसे सोहेल दरवाजा पर भी नुमाया है। गटाली दरवाजा। ये सादा दरवाजा 9.15 मीटर ऊंचा और 6.1 मीटर गहरा है। तामीर की अहम वजह दरियाए जेहलम को कश्मीर जाते हुए इस जानिब से अबूर किया जाना था। तिला मोरी दरवाजा। ये एक दाखिली रास्ता है। यह कला के मशरक की जानिब से वाक़या है। रास्ता की चौड़ाई 2 मीटर के लगभग है। पीपल वाला दरवाजा। ये एक दाखिली दरवाजा है जो 2.13 मीटर चौड़ा है। सर दरवाजा। ये एक दाखिली रास्ता है। दरवाजे के साथ ही पानी का बड़ा तालाब वाक़या है, जो सर यानी पानी कहलाता है। शाही मस्जिद। ये एक छोटी मस्जिद काबुली दरवाजे के करीब वाक़या है। यहाँ नमाज पढ़ने की जगह और इहाता भी मस्जिद में शामिल है। यह कला की दूसरी जगहों से ज्यादा खूबसूरत है। जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए मस्जिद से सीढ़ियाँ काबुली गेट के बालाई हिस्से तक जाती हैं। मस्जिद के दाखिली रास्ते पर 3 मेहराबें बनी हुई हैं, जो 3 चैम्बर्स पर मुश्तमिल हैं। एक छोटा कमरा 3 चैम्बर्स के इख्तिताम पर वाक़या है, जो पेश इमाम के ज़ेर इस्तेमाल था। मस्जिद की छत इस अंदाज से बनाई गई थी जहां मुहाफिज पहरा दे सकते थे। मस्जिद की छत अंदरूनी तौर पर गुंबद नुमा है, जबकि जंगी हिकमत अमली को पेश नजर रखते हुए इसे बाहर से हमवार दिखाया गया ताकि पहरा दिया जा सके। मस्जिद की बाहर वाली दीवार पर आयात कुरानी नक्श हैं। ये लिली डिजाइन पर बनाई गई हैं, जिन्हें बाद में मकबरा जहांगीर, नूरजहां और शाहबुज गेट लाहौर कला में भी देखा जा सकता है। यही डिजाइन उस वक्त के सिक्कों पर भी देखा जा सकता है। बड़ी बावली। यह कला के दरमियान में वाक़या बड़ी बावली है, जो सिपाहियों, हाथियों और घोड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस बावली में सीढ़ियों की तादाद 148 है। हर सीढ़ी 8 इंच चौड़ी है। इसमें 3 मेहराबें हैं। शाही बावली। ये काबुली दरवाजे के नजदीक वाक़या है, जो शाही खानदान के इस्तेमाल में थी। ये 60 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। शाही बावली में छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं। सर दरवाजा बावली। सर दरवाजे के नजदीक वाक़या बावली आमतौर पर सिपाहियों के इस्तेमाल में रहती थी। रानी महल। रानी महल को मलका का महल भी कहा जाता है, जो हवेली मानसिंह के करीब वाक़या है। ये एक मंजिला इमारत
ہے۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل تھی، لیکن اب صرف ایک کمرہ باقی رہ گیا ہے۔ آج بھی ان 4 کمروں کی بنیادوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ رانی محل اصل میں قلعہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانہ طرز پر تعمیر کیا گیا، جو غالباً حویلی مان سنگھ کے ساتھ تعمیر ہوا۔ آج بھی رانی محل کا ایک کمرہ سلامت ہے، جو 20 فٹ اونچا اور اندر اور باہر سے خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اس کمرے کی تعمیر ایک پھول کی طرح ہوئی ہے۔ حویلی مان سنگھ رانی محل کے سامنے کثیر المنزلہ عمارت حویلی مان سنگھ واقع ہے، جسے گورنر کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حویلی مان سنگھ کا کافی حصہ زمین بوس ہو چکا ہے، تاہم NGOs اور حکومت پاکستان کی کاوشوں سے اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ پھانسی خانہ قلعہ کی فصیل کے درمیان حویلی کے سامنے ایک پھانسی خانہ ہے، جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر پھانسی دی جاتی تھی۔ مقبرہ خیر النساء خاص خان دروازے کے باہر مقبرہ خیر النساء واقع ہے۔ خیر النساء وزیر خوراک قادر بخش کی بیٹی تھی، ان کو امانتاً دفن کیا گیا، بعد میں ان کی میت کو سرسرام منتقل کر دیا گیا تھا۔ چوہا بابا گرو نانک یہ طلاقی دروازے سے متصل دریائے کیہان کے کنارے واقع ہے۔ سکھ دور حکومت میں اس عمارت کی تعمیر ہوئی۔ 1947 میں اس عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تاحال عمارت کی مرمت کا کام مکمل نہیں ہوا۔ عمارت کے ساتھ ایک تالاب چشمہ پر واقع ہے، جس کو سکھ مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مندر بڑی باولی کے ساتھ 2 مندر تاحال موجود ہیں۔ ان مندروں کی صحیح طرح حفاظت نہیں کی گئی، تاہم اب بھی مندروں کے اندر پتھروں کے اوپر کی گئی کشیدہ کاری دیکھی جا سکتی ہے۔ قلعہ کی عمارت پر زیادہ تر پتھر پر تراشے ہوئے سورج مکھی کے پھول اور عربی عبارتیں شامل ہیں، حتیٰ کہ محافظ چوکی جو دروازوں میں واقع ہے، ان پر بھی جا بجا نقش موجود ہیں۔ شاہی مسجد میں خوبصورتی کی ایک اور بات پتھر پر تحریر ہوا کلمہ طیبہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیلی گرافی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات قرآنی پتھر پر نقش کی گئی ہیں۔ مہارت کی ایک اور مثال شیشی دروازہ پر موجود فارسی میں تحریر قلعہ کی تعمیر سے متعلق ایک عبارت اپنی مثال آپ ہے۔ ز ہجرت گذشته تواریخ سال 948 آمد جلال، نصب شد در آن قلعه کبار، شهنشاه شیران عمر قرار. ز بخت سعادت عیان نیست ثانی، تمامت کنانید شاهو سلطانی. ہجرت کے 948 سال بعد عظیم قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ وہ عظیم شہنشاہ شیر شاہ سوری، جس کا موجودہ زمانہ میں کوئی ہم اثر نہیں، قلعہ کو شاہو سلطانی میں مکمل کیا گیا۔ 948 ہجری 1541 عیسوی کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹائلز کی خوبصورت ترتیب شیشی دروازے پر نصب ہے، جو مغل تعمیرات سے پہلے استعمال کی گئی۔ یہ نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلیں لاہور میں تیار کی گئیں اور شیشی دروازے پر نصب کی گئیں۔ مغل دور حکومت میں ٹائلز کی دلکشی کو مزید نکھارا گیا۔ ہمایوں کی واپسی کے بعد روہتاس کے گورنر کرتار خان کاسی نے اپنے آپ کو ہمایوں کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے شاہ چاند ولی دروازے کا بالائی حصہ مسمار کروا دیا۔ NGOs اور حکومت پاکستان نے مل کر کثیر سرمایہ سے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن دروازہ اپنی اصلی حالت میں بحال نہیں ہو سکا۔ شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ جہانگیر نے اپنے دور اقتدار میں صرف ایک یوم یہاں قیام کیا۔ 22 مئی 1545 عیسوی کلنجر کے مقام پر دوران جنگ توپ کا گولہ لگنے سے شیر شاہ سوری کی شہادت واقع ہوئی۔ 6 سالہ دور حکومت میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی سڑک کی تعمیر ہوئی جس نے نارن گنج بنگلہ دیش پشاور پاکستان کو ملا دیا۔ اس سڑک کو بعد میں جرنیلی سڑک کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس عظیم سڑک پر سرائے، کنویں،
مساجد کی تعمیرات کی گئیں جس میں مسافروں کو بہت سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر جنگی طرز پر ہوئی جس میں 30,000 محافظوں کے رہنے کی گنجائش تھی۔ گکھروں کا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے مقامی مزدور نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا ایک پتھر کے عوض اشرفی مقرر کی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا پہلا قلعہ ہے جس کی تعمیر کے لیے کثیر سرمایہ دیا گیا اور ہر پتھر کی اجرت ادا کی گئی۔